فاطمہ بنت منذر نے خبر دی، ان سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی تعریف کی، اس کے بعد فرمایا اما بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1061۔ سعید بن عامر نے بیان کیا اور ان سے شعبہ نے، ان سے یونس نے، ان سے امام حسن بصری نے اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1062۔ یونس نے بیان کیا، ان سے امام حسن بصری نے، ان سے ابو بکرہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے مسجد میں پہنچے۔ صحابہ بھی جمع ہو گئے، پھر آپ نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی، گرہن بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور ان میں گرہن کسی کی موت پر نہیں لگتا، اس لیے جب گرہن لگے تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک یہ صاف نہ ہو جائے۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات اسی دن ہوئی تھی، اور بعض لوگ ان کے متعلق کہنے لگے کہ گرہن ان کی موت پر لگا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1063۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے عمرہ نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی 2 رکعتوں میں 4 رکوع کیے اور پہلی رکعت دوسری رکعت سے لمبی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1064۔